بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذوالحجہ کو جب حج کے پہلے ارکان ادا کرنے کے بعد، جو اس سے پہلے ارکان تھے وہ ادا کرنے کے بعد 9 ذوالحجہ کو عرفات میں، میدان عرفات میں ایک بین الاقوامی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس جیسا خطبہ نہ اس سے پہلے میں کسی تاریخ میں کسی انسان کا نظر آتا ہے اور نہ بعد میں ہمیں ایسا نظر آتا ہے۔ یہ جو پچھلی صدی میں مغرب نے ایک ورلڈ آرڈر جاری کیا، وہ بھی اس کی نظیر کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انسانوں کے جتنے بھی آرڈر ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، وہ انسان اپنے مفادات کے تحت بناتا ہے، جس میں انسان کا اپنا مالی فائدہ ہوتا ہے، اپنا قومی فائدہ ہوتا ہے، ذاتی فائدہ ہوتا ہے، معاشرتی، سماجی، سیاسی فائدہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ابدی ہوتی ہیں۔ اس میں ہر انسان، ہر طبقہ، چاہے وہ انفرادی ہو اجتماعی ہو، اس میں انسانیت کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ کسی ایک کمیونٹی کے لیے صرف بھلائی نہیں ہوتی، بلکہ ہر انسان کے لیے اس میں فلاح اور خیر کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آغاز کیا اللہ تبارک و تعالی کے کلمات سے، تعریف سے، حمد سے۔ فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ اکثر ہمارے خطبات جمعہ میں یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، خطبہ جمعہ میں، تو فرمایا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ ہم اللہ کی بارگاہ سے اپنے نفوس کے شرور سے پناہ مانگتے ہیں اور برے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ جس شخص کو اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ ٹھہرا دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اور توحید و رسالت کی گواہی کے ساتھ خطبہ آغاز کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی، اللہ تعالیٰ کے تقوی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی عبادت کا درس دیا۔ یہ اس خطبے کا حصہ بنایا۔ اس خطبہ کے کیونکہ یہ بڑا جامع خطبہ تھا تو اس خطبہ کی شکیں ہمیں احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، مختلف کتابوں میں مختلف شکیں ملتی ہیں۔ ایک ہی جگہ پر ساری شکیں ہمیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ صحیح البخاری میں کچھ اس کی شکیں ہیں، کچھ صحیح مسلم میں ہیں، کچھ سنن ابی داؤد میں ہیں، پھر سیرت ابن ہشام میں ہے، امام ابن سعد کے طبقات الکبریٰ میں ہے، حافظ ابن کثیر کی تاریخ میں ہے۔ اس کی مختلف شکیں سیرت اور تاریخ حدیث کی کتابوں میں مختلف شکیں ملتی ہیں۔ تو فرمایا اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اے اللہ کے بندو میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَحُثُّكُمْ عَلَىٰ طَاعَتِهِ، اور تمہیں اللہ کی اطاعت کی ترغیب دیتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت بجا لاؤ۔ وَأَسْتَغْفِرُ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جس میں خیر ہے، جس کلمہ میں خیر ہے اس سے ابتدا کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اسی خطبہ میں فرمایا اما بعد ایھا الناس، لوگوں اسمعوا منی، سن لو مجھ سے غور سے یہ باتیں سن لو، کلام سن
سن لو، ابین لکم میں تمہیں واضح کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے، فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا فی موقع ھذا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمگیر خطبہ تھا اور یہ آخری خطبہ تھا اپنے صحابہ کرام کے سامنے. فرمایا اللہ جانتا ہے شاید اس سال کے بعد میں اس جگہ تم سے پھر نہ مل سکوں، یعنی یہ اجتماعی طور پر میری آخری تمہارے ساتھ ملاقات ہے، پھر ظاہری حیات مبارکہ میں شاید تمہارے اندر نہ ہوں. تو یہ آپ سے پھر آگے فرمایا اللہ فَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، خبردار اپنے رب کی عبادت کرو، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، پانچوں وقت کی نماز پڑھو، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، اور اپنے رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طِيبَةً بِهَا أَنفُسَكُمْ، اور خوش دلی سے اپنے اموال سے زکوٰۃ ادا کرو. بات دلی سے یا کوئی بوجھ سمجھتے ہوئے اس طرح نہیں، فرمایا خوش دلی سے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو. اور آگے فرمایا وَتَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ، اپنے رب کے گھر کی عبادت حج کرو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو. وَأَطِيعُوا وَلَاةَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّاتَ رَبِّكُمْ، اور جو لوگ تمہارے امور پر امیر بنائے جائیں، تمہارے حکمران بنائے جائیں، فرمایا ان کی اطاعت کرو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. مطلب یہ اللہ کی اطاعت کے تابع ہو کر ان کی اطاعت کرو. اگر اللہ کی اطاعت سے ہٹ جائیں تو پھر اطاعت نہیں، پھر خاموشی بس اختیار کر لو. یہ ارشاد فرمایا، یعنی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب دی، 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا، رمضان کے روزوں کا فرضیت اس کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج بیت اللہ کا حکم دیا. 5 ارکان کو اس میں توحید و رسالت کے بعد 4 ارکان کا ذکر کر دیا. اور پھر فرمایا اسی خطبہ میں ایھا الناس ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی ارضکم ھذہ، فرمایا اے لوگو شیطان اب اس سرزمین میں اپنی عبادت کیے جانے سے مایوس ہو گیا ہے. یعنی وہ جو عرب معاشرہ کئی 100 سالوں میں جہاں بت پرستی ہوتی رہی، شرک ہوتا رہا، فرمایا شیطان اب مایوس ہو گیا ہے میری بعثت سے اور میری اس تبلیغ رسالت کے کمال سے. اب وہ مایوس ہو گیا، اب یہاں بت پرستی نہیں ہوگی، یہاں شرک نہیں ہوگا. آگے فرمایا وَلَٰكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ أَن يُطَاعَ فِي مَا سِوَىٰ ذَٰلِكَ، ہاں یہ سن لو خبردار، وہ اس بات پر راضی ہے کہ اس عبادت کے علاوہ دوسرے کاموں میں تم اس کی اطاعت کرو گے، اس کی اطاعت کی جائے گی. عبادت اس کی نہیں ہوگی اس سرزمین پر، لیکن فرمایا کہ دوسرے کاموں میں تم اس کے پیچھے چلو گے، تم اس کا کہنا مانو گے. کبھی دنیا کے فطروں میں مبتلا ہو کر، کبھی شیطان کے، کبھی نفس کے فطروں میں مبتلا ہو کر. وہ اس بات سے خوش ہے کہ میری دوسرے کاموں میں میری اطاعت کی جائے گی. ما تحقرون من اعمالکم، جن اعمال کو تم حقیر سمجھتے ہو. یعنی انسان چھوٹا سا عمل سمجھتا ہے کہ چھوٹی سی برائی میں نے کر لی تو کیا ہو گیا، چھوٹی سی برائی کر لی میں نے کیا ہو گیا، کسی کے ساتھ جھوٹ بول دیا، کسی سے دغا کر دیا، کوئی فراڈ کر دیا، کوئی دھوکہ دہی کر دی. تو فرمایا یہی عمل ہے، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے. شیطان خوش ہوتا ہے چلو میرا کہنا تو مان رہے ہیں، اگر عبادت نہیں میری ہو رہی تو میرا کہنا تو مانا جا رہا ہے. تو فرمایا وہ اس سے خوش ہے. فَاحْذَرُوا عَلَىٰ دِينِكُمْ، خبردار اپنے دین کے معاملے میں شیطان سے بچ کر رہو. یہ کون سا خطبہ میں آپ کو سنا رہا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر عالمگیر خطبہ دیا تھا، فرمایا شیطان سے اپنے دین کے معاملے میں بچ کر رہو، وہ تمہیں تمہارے دین سے بھٹکا نہ دے، پھسلا نہ دے. اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بندگی سے تمہارے قدم نہ پھسلا دے، اس لیے فرمایا اس سے بچ کر رہو.
اور پھر انسانی حقوق کے مختلف گوشوں کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. سب سے پہلے انفرادی حقوق، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اور بعض احادیث میں اعراضکم کا بھی ذکر ہے کہ فرمایا بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت ہے 9 ذی الحجہ کی، تمہارے اس مہینے ذو الحجہ کی حرمت ہے، اور تمہارے اس شہر مکہ کی حرمت ہے. مکہ کی حرمت ہمارے اندر کس قدر ہے، ذو الحجہ کی حرمت ہمارے اندر کس قدر ہے، 9 ذی الحجہ کی حرمت ہمارے اندر کس قدر ہے، یوم عرفہ کی. تو فرمایا جس طرح اس دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح فرمایا تمہارا اپنا خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے. نہ کوئی کسی کا قتل کرے گا، نہ خون بہائے گا، نہ کسی کا مال چھینے گا، اور نہ کسی کی بے عزتی کرے گا. فرمایا یہ تمہارے اوپر اسی طرح حرام ہے جس طرح اس دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان، مال اور عزت کا حق دے دیا ہر بندے کو انفرادی طور پر، کہ ہر بندے کو اس کے جان، مال اور عزت کا حق حاصل ہے، ہر بندے کو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق بیان کیے. خواتین کے حقوق فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے. فرمایا اللہ سے خواتین کے معاملے میں ڈرو. آگے فرمایا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے انہیں اللہ کی امان سے حاصل کیا ہے، اللہ کی امان سے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور تم نے انہیں اللہ کے کلمے سے اپنے اوپر حلال کیا ہے، اپنے اوپر حلال کیا ہے. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِيَنَّ فُحْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فرمایا تو ان کے اوپر تمہارا فرض ہے، تمہارا فرض ہے ان کے اوپر، جو تمہارا فرض ہے ان کے اوپر کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے بندے کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند سمجھتے ہو، وہ نہ آنے دے، اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے. فَإِنْ فَعِلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ مُكْرَهِينَ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ. اور فرمایا کہ اگر وہ ایسا کریں تو پھر انہیں ایسی تعدیب کرو، ایسا سمجھاؤ کہ انہیں چوٹ نہ لگے اور زخمی نہ ہو، ایسا انہیں سمجھاؤ. اور آگے فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور تمہارا فرض ان کے اوپر بھی ہے، ان کی ذمہ داری ہے، اور تمہارے اوپر فرض ہے، ان کا یہ حق ہے. رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم انہیں اچھا رزق کھلاؤ اور اچھا پہناؤ، جیسا معروف طریقے سے تم کھاتے ہو ویسا انہیں کھلاؤ، اور جیسا تم پہنتے ہو ویسا انہیں پہناؤ. فرمایا یہ تمہارے اوپر فرض ہے اور ان کا یہ حق ہے. اور جو ان پر فرض ہے اور تمہارا حق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرما دیا. یہ خواتین کے حقوق ذکر کیے. اور پھر ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ وَاسْتَوْصُوا بِهِنَّ خَيْرًا. فرمایا اللہ کے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر تنقید فرمائی. ہمارے معاشرے میں جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتوں کی کوئی قدر نہیں تھی، ہمارے زمانے میں اس طرح معاذ اللہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی عورتوں کی ناقدری ہوتی ہے، ان کو گالی گلوچ کیا جاتا ہے، ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، ان کو تحقیر جانا جاتا ہے، حقارت سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کی ایسی قدر نہیں ہوتی جیسی قدر کرنی چاہیے. نہ خاوند اپنی بیوی کی کرتا ہے، نہ بھائی اپنی بہن کی کرتا ہے، اور نہ باپ اپنی بیٹی کی کرتا ہے.
اپنے بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، بیٹی کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے، اور بیٹی کو اتنے حقوق ادا نہیں کرتے جتنے بیٹوں کو کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمگیر خطبہ میں، خطبہ حجۃ الوداع میں اس لیے خواتین کے حقوق کو خصوصی طور پر موضوع بنایا، اور آگے فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِهِنَّ خَيْرًا، اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت قبول کرو، فرمایا ان کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ اور پھر اسی خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بیان کیے۔ آج کل غلام تو نہیں ہے، لیکن خادم تو ہے، نوکر تو ہیں، سرونٹس تو ہیں، چاہے وہ کسی معاشرے میں ہو، کسی ادارے میں ہو یا کسی بھی جگہ ہو۔ تو اگر اسلام غلاموں کے حقوق کی اس قدر حفاظت کرتا ہے تو ہمارے بھائی جو نوکر ملازم ہوتے ہیں ان کے حقوق کا ہمیں کس قدر خیال رکھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ارقائکم ارقائکم، فرمایا خبردار اپنے غلاموں کا خیال رکھو، غلاموں کا خیال رکھو۔ اطعموہ مما تاکلون واکسوہ مما تلبسون، فرمایا جو تم کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو وہ انہیں پلاؤ۔ وَإِن جَاءُوا بِذَنبٍ لَا تُرِيدُونَ أَن تَغْفِرُوا فَبِيعُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ، اگر کوئی وہ ایسا گناہ کر دے اور تم انہیں معاف نہیں کرنا چاہتے تو فرمایا ان پر ظلم نہ کرو، پھر انہیں بیچ دو، فروخت کر دو۔ الا هل بایا، پھر آگے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بیان کر دیے۔ اجتماعی حقوق، اجتماعی حقوق میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر دھیان رکھا۔ فرمایا فمن كانت عنده امانۃ فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فرمایا جو شخص، جس شخص کے پاس کوئی امانت ہو، جس شخص کے پاس کوئی امانت ہو، اسے چاہیے کہ وہ امانت امانت دار کے سپرد کر دے، اس میں خیانت نہ کرے، بددیانتی نہ کرے۔ جس کی امانت اس کے پاس ہے اسے لوٹا دے، جس کی امانت بھی اس کے پاس ہے۔ اور آگے فرمایا الدین مقدن، قرض ادا کیا جائے گا، جو مقروض ہے وہ قرض ادا کرے۔ وَلَعَارِيَةٌ مُعَدَّةٌ، اور جو عاریتاً چیز لی ہے وہ واپس کی جائے گی، اس کو بھی پاس نہیں رکھا جائے گا، وہ واپس کی جائے گی۔ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، اور اگر کسی نے دودھ لینے کے لیے کسی کی اونٹنی لی ہے، عاریتاً دی ہے، فرمایا وہ بھی دودھ استعمال کر کے لے کر اسے واپس کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مربوط رکھا تاکہ معاشرے میں امانت کو فروغ ہو، دیانتداری کو فروغ ہو، حق کو فروغ ہو، سچ کو فروغ ہو، اور کسی کا حق بھی تلف نہ ہو، کسی پر بھی ظلم نہ ہو۔ اور آگے فرمایا والزعیم غارم، اور ضامن ضمانت کا ذمہ دار ہے، جو کسی کی ضمانت دے دے وہ ضمانت پر پورا اترے، وہ دھوکہ نہ دے، کسی کے ساتھ بدعہدی نہ کرے، فرمایا وہ اپنی ضمانت اس کا پورا ادا کرے۔ اور پھر سماجی اور معاشرتی مساوات، اکویلٹی، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا خصوصی طور پر اس خطبہ میں۔ فرمایا ایھا الناس ربکم واحد وان اباکم واحد، فرمایا اے لوگوں غور سے سن لو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ کلکم آدم، ہر بندہ حضرت آدم علیہ السلام سے، ہر شخص ان سے ہے۔ وآدم من تراب، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، جان پہچان ہو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے، سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ مال والا سب سے زیادہ عزت والا نہیں، گھریب والا سب سے زیادہ عزت والا نہیں،
کوئی جج ہو، کوئی منصف ہو، کوئی جنرل ہو، کوئی کرنل ہو، کوئی MP ہو، کوئی MLA ہو، کوئی صدر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے زیادہ معزز نہیں، سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ علیم حبیر، بے شک اللہ سب سے خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آگے مزید وضاحت فرما دی وَلَا فَضْلَ لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، نہ کسی سرخ سفید کو کسی کالے پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی کالے کو کسی سرخ سفید پر فضیلت حاصل ہے، سوائے تقویٰ کے۔ جس کا جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا تو حضرت بلال حبشی جیسے سب پر باری ہو جائیں گے، سب پر باری ہو جائیں گے، اور جس کا جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی سب سے باری ہو جائیں گے۔ بات تقویٰ کی ہے، تقویٰ سے ہی اللہ کی بارگاہ میں درجات ملتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی حقوق بھی بیان فرما دیے، قانونی حقوق بھی۔ پہلے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں سود کی رسم بھی بڑی چلی ہوئی تھی، لوگوں کا استحصال ہوتا تھا، اسی طرح ناحق خون بہانا، اس والے سے بھی کئی قتل ہو جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کبھی رسموں کا بھی خاتمہ کر دیا، فرمایا علی کل شیء من امر الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، خبردار آگاہ رہو، زمانے جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں، سارے امور زمانے جاہلیت کے۔ وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ، اور جب سود ہے، ہر طرح کا سود میرے قدموں میں پامال ہے۔ وَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، فرمایا خبردار، تمہیں صرف انہی مال کا حق ہے جو تمہارے ذاتی مال ہے، جو تمہاری ملکیت میں ہے، صرف تم، وہ تمہارا مال ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ قَضَى اللَّهُ أَنَّهُ لَا رِبَا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ کوئی سود نہیں ہے۔ وَإِنَّ أَوَّلَ رِبَا أَبْدَأُ بِهِ رِبَا عَمَلَ عَبَّاسِ بن عبد المطلب، فرمایا سب سے پہلا سود جو میں جس کے ہاتھے کا اعلان کرتا ہوں وہ میرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب پر تھا، انہوں نے بنو ثقیف سے سود لینا تھا، سود کی رقم، اور میں سب سے پہلے میں اس کے ہاتھے کا اعلان کرتا ہوں، سب سے پہلے میں اس کے ہاتھے کا اعلان کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے ہماری شرعی عدالت نے پاکستان میں سود کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور اس کی طرف بڑھنے کا اعلان کیا، تو ہمارے بینک، کئی بینک سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یاد رکھیں، پاکستان کو جب تک آپ کرپٹ نظام سے نجات نہیں دلاتے، نہ یہاں سے سود کا خاتمہ ہوگا، نہ باقی ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا۔ جب پاکستان سے یہ ناانصافی کا نظام بدلے گا، پاکستان میں حق کا نظام آئے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے عطا کردہ نظام آئے گا اور حق کی بالادستی ہوگی، تو انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا اور سود سے بھی چھٹکارا ملے گا، اور پاکستان باعزت اور باوقار طریقے سے جمیع امت مسلمہ کی قیادت سنبھالے گا۔ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو کرپٹ نظام سے نجات دلانا ہے، جب کرپٹ نظام سے نجات دلائیں گے اسی میں بقا ہے۔ پھر آخری ایک دو شکے رہ گئے، وہ پڑھ کے بھی بات ختم کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں، خبردار، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ، اور سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، سارے مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، فرمایا سارے بھائی بھائی ہیں۔ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ فَلَا تَظْلِمُنَّ أَنفُسَكُمْ، فرمایا خبردار، کوئی بندہ بھی کسی اپنے مسلمان بھائی کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہ لے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال نہ ہتھیائے، غصب نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ اور ایک حدیث میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا فَلَا تَرْجِعْنَ بَعْدِ كُفَّارًا أَوْ ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، فرمایا خبردار کہ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا یا میرے بعد گمراہی کی طرف نہ پلٹ جانا۔ وہ کیا؟ فرمایا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض لوگ دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے۔ جو معاشرے میں فتنے پیدا ہوتے ہیں، یاد رکھیں خبردار کوئی کسی بھی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، مجرم کے سوا، قاتل کے سوا کسی کو نہیں پکڑا جائے گا، نہ کسی کا مال غصب کیا جائے گا، نہ کسی کی جان کو قتل کیا جائے گا۔ جس نے بھی کسی ناحق جان کو قتل کیا یا کسی انسان کا مال غصب کیا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اس سے باز پرس ہوگی کہ تم نے فلاں بندے کا مال کیوں ہتھیایا یا فلاں بندے کو قتل کیوں نہ کیا۔ یا اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اس ناحق قتل کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کا ارشاد آخر میں کیا، فرمایا کیا تم گواہ ہو جو میں نے پیغام پہنچا دیے؟ کیا تم اس پر گواہ ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا سارے صحابہ سے، 1,34,000 صحابہ سے، ان سب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، ہم گواہ ہیں یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنی انگشت مبارک اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 بار فرمایا یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ اور جو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، میں نے بھی حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے آپ تک پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب ہر کسی بندے پر لازم ہے کہ حضور کے خطبہ حجت الوداع کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، انفرادی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی۔ اس میں ہمارے لیے دنیا کی بھی خیر ہے، آخرت کی بھی خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔